آج کے ہمارے نوجوان نہ تو ان کو اعتماد ہے، نہ تو ان کو فخر ہے، اور نہ ہی وہ اسلام سے محبت کرتے ہیں۔ ان کو قرآن مجید پہ 100% اعتماد نہیں ہے، ان کو 100% یقین نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین انسان، کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رتبے کا ہے ہی نہیں اس دنیا میں، سب سے زیادہ پیروی انہی کی ہونی چاہیے۔ یہ یقین دلانا ہے ہمیں۔ اور آپ اس مسئلے کو کیسے دور کریں گے؟ یہ بڑا آسان ہے، آپ کوئی مسئلہ بتا دیں، اس مسئلے کا حل بتانا یہ بڑا مشکل ہے۔ اور میں ابھی بتا دوں، یعنی میں شروع میں ہی کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میرے پاس اس کے جواب ہیں، میرے پاس کچھ آئیڈیاز ہیں جو میں آپ سے شیئر کر سکتا ہوں۔ جو پہلا حصہ اس حل کا ہے وہ یہ ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم ایک مضبوط کلچر بنائیں بھائی چارے کا۔ آپ کو یہیں سے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کن لوگوں کے ساتھ گھومتے پھرتے ہو، آپ کا وقت کہاں لگتا ہے زیادہ تر، ٹھیک ہے؟ آپ کن لوگوں سے انسپائر ہوتے ہو۔ جب آپ سارا ٹائم کمپیوٹر پہ لگا رہے ہیں تو آپ ان سے انسپائر ہوں گے جو چیزیں آپ پڑھ رہے ہیں کمپیوٹر پر، ٹھیک ہے، یا آپ دیکھ رہے ہیں کمپیوٹر پر، وہ چیزیں آپ کے خیالات پر اثر کرتی ہیں۔ اگر اس طرح کے لوگوں کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے جو ہر وقت اسلام کی باتیں کرتے ہیں تو آپ بھی اسلام کے اندر انٹرسٹڈ ہوگی انشاءاللہ۔ اگر وہ صرف باسکٹ بال کھیل رہے ہیں تو آپ کے اندر بھی باسکٹ بال کھیلنے کی جو ہے وہ چاہت شروع ہو جائے گی۔ اگر وہ ہر ٹائم فلمیں دیکھ رہے ہیں تو آپ بھی یہی چاہو گے کہ میں بھی ہر ٹائم جو ہے وہ فلمیں دیکھتا رہوں۔ آپ کے جو ارد گرد لوگ ہیں نا وہ آپ پر افیکٹ کرتے ہیں۔ جو ہمارا مسلمان معاشرہ ہے، مسلمان معاشرے سے لے کر ہمارے مسلمان خاندان تک ہمیں بیسکلی ایک مہم چلانی چاہیے، کمپین چلانی چاہیے کہ ہم یقینی بنائیں کہ جو ہمارے بچے ہیں وہ جن بڑے بچوں کو دیکھ رہے ہیں وہ بڑے اچھے ہوں۔ جب ہماری بچیاں 12 سال کی ہیں، 13 سال کی ہیں، وہ بڑی ہو رہی ہیں، جو ہماری بڑی بہنیں ہیں جو 17، 18، 19 سال کی ہیں، تو ان کو چاہیے جو اپنی تعلیم حاصل کر رہی ہیں اداروں سے، وہ اپنے دین کو سیکھ رہی ہیں، وہ جو بہنیں ہیں وہ بیسکلی رول ماڈل ہوتی ہیں اور ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا اس بات کا۔ جو ہماری بچیاں ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ان سے جو ہے وہ انسپائر ہوں، کہ ان کے پاس کوئی ہے جن کو وہ دیکھ کے سیکھتے ہیں، کہ ان کے پاس کوئی ہو جن سے وہ سیکھیں اچھی چیزیں اور وہ چاہیں کہ وہ ان جیسے بنیں۔ اور یہی بات جو ہے ہمارے بھائیوں کے لیے بھی ہے۔ اور شروع سے ہی ہوتا یہ ہے کہ جو ہے ہم اپنے بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں، جیسے جیسے بڑے ہو رہے ہیں ان کو اٹینشن دیتے ہیں، چھوٹوں کو اٹینشن نہیں دیتے۔ یہ غلط ہے۔ ہر جگہ جو ہے وہ اچھی تربیت، اچھی پرورش ہونی چاہیے تاکہ جو ہمارے بچے ہیں نا وہ ایسے بچوں کے ساتھ پھریں جو تھوڑے سے میچور ہیں، جن کو پتہ ہے، تاکہ وہ اچھی چیزیں سیکھیں، کیونکہ معاشرہ جو ہے وہ بہت ساری چیزیں سکھاتا ہے آپ کو۔ الحمدللہ ہمارے جو ہے ماشاءاللہ کافی بچے ہیں، ٹھیک ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارے پاس کافی اچھے بچے ہیں جو میچور ہیں اپنے دین میں، جن کو سمجھ ہے، وہ بھی جوانی میں ہیں، ان کے پاس انرجی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کچھ بھی جو ہے اس ٹائم پہ کچھ بھی جو ہے وہ اچیو کر سکتے ہیں اگر وہ چاہیں تو۔ اور یہ اپنے آپ میں ہی بہت بڑی بات ہے، چاہے وہ آگے کبھی مائک پر بولیں یا نہ بولیں، وہ اپنے آپ میں اب رول ماڈل ہے۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس بات کی قدر کریں۔ اور اس کے جواب میں 2 چیزیں ہوتی ہیں۔ پہلی یہ، چھوٹے بچوں کے پاس کوئی ایسا رول ماڈل ہوتا ہے جس سے وہ سیکھ سکتے ہیں، اور دوسرا جو بڑے بچے ہیں ان کو ایک ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے۔ ہماری بات سمجھ رہے ہیں؟ اس چیز کی ان کو آگاہی ہوتی ہے کہ جو دوسرے ہیں نا وہ ان کی آنکھیں ان کی طرف ہیں، بچے جو ہیں وہ ایگزیکٹلی ان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ جو چیز ہے اس کو ہمیں چاہیے کہ فوری طور پر جو ہے اس کے اندر کام کرنا شروع کر دیں کہ ہماری نوجوان نسل میں اعتماد آئے۔